خبردار کوئی حرکت نہ کرنا ورنہ پستول کی گولی تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ ملک اقبال صاحب جو اپنے خیالوں میں گم چلے جا رہے تھے یکدم چونک اٹھے اور کن آنکھوں سے اس نوجوان لڑکے کو دیکھا جس نے اپنے پستول کی نالی ان کی کن پٹی پر رکھی ہوئی تھی۔ ملک صاحب کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد وہ کچھ دیر چہل قدمی کے لیے اکثر اس طرف آتے تھے۔ اس سڑک کے ایک طرف خوبصورت بنگلے بنے ہوئے تھے اور دوسری طرف پودوں کی نرسریاں تھیں اور ان میں قسم قسم کے پودے اور پھول اپنی بہار دکھاتے نظر آتے تھے۔ یہ چونکائی پوش علاقہ تھا، اس لیے صبح سویرے یہاں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی، اور پھر یہ سڑک چونکائی آبادی کے کنارے پر تھی، اس لیے سڑک پر تو صبح کے وقت عموماً سناٹا ہی تھا۔ ایک تو خوبصورت قسم کے پھول اور پودے اور دوسرا پرسکون ماحول، یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں جو ملک صاحب کو چہل قدمی کے لیے اس طرف کھینچ لاتی تھیں۔ خاموشی سے جو کچھ جیب میں ہے نکال کر میرے حوالے کر دو، نوجوان غرایا۔ ملک صاحب اب بالکل پرسکون ہو چکے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے پستول کی نالی کو 2 انگلیوں کی مدد سے اپنی کن پٹی سے ہٹایا اور انتہائی نرم لہجے میں بولے، بھائی ہٹاؤ اس کو، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے میں اس کے بغیر بھی تمہیں دے دوں گا۔ زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں، سیدھی طرح نکالو سب کچھ، نوجوان نے سختی سے کہا۔ ملک صاحب کا مطمئن چہرہ دیکھ کر وہ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا کہ عموماً پستول دکھاتے ہی لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ ملک صاحب نے سامنے کی جیب اور سائیڈ کی جیب میں جو کچھ تھا وہ خاموشی سے نکال کر اس کے سامنے کر دیا، لیکن ان کی جیب سے چند وزٹنگ کارڈ، 200 روپے اور ایک قلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلا تھا۔ نوجوان کے چہرے پر وار اس طرح خالی جاتا دیکھ کر مایوسی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اس نے جھپٹ کر ان کے ہاتھ سے 200 روپے چھین لیے اور کارڈ وغیرہ سڑک پر پھینک دیے، پھر بولا، موبائل کدھر ہے؟ موبائل تو میں استعمال ہی نہیں کرتا ہوں، کاٹن کا سوٹ پہن کر گھوم رہا ہے اور جیب میں صرف 200 روپے۔ اس نے غصے سے زمین پر تھوکا۔ اگر تمہیں زیادہ رقم کی ضرورت ہے تو میں گھر سے لا دیتا ہوں۔ کیا؟ نوجوان حیرت سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے تمہیں رقم کی ضرورت ہوگی، جب ہی تو یہ خطرہ مول لیا ہے تم نے۔ ملک صاحب کے لہجے میں ملامت تھی۔ تو تم کوئی چالاکی تو نہیں دکھانا چاہتے؟ اگر مجھے گرفتار کرانے کی کوشش کی تو میں پورا پستول تمہارے اوپر ختم کر دوں گا۔ بھائی بار بار پستول کی دھمکیاں مت دو، میرے دل میں ذرا برابر بھی تمہارے پستول کا خوف نہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میں حفاظت کی دعائیں پڑھ کر گھر سے نکلتا ہوں، اور اب میری حفاظت اللہ جل شانہ کے ذمہ ہے۔ ملک صاحب نے لفظ اللہ کچھ اس عظمت کے ساتھ کہا کہ نوجوان کے دل پر چوٹ سی لگی۔ وہ ہونکوں کی طرح کھڑا ملک صاحب کا منہ تک رہا تھا اور پستول والا ہاتھ جھک گیا تھا۔ ملک صاحب نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولے، پہلے ہم دونوں ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر مجھ سے جو ہو سکا میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ نوجوان نے پستول اپنی پینٹ کے بیلٹ کے اندر اڑس لیا اور خاموشی سے ملک صاحب کے ساتھ چل پڑا۔ چند منٹ کے بعد ایک قریبی ہوٹل میں میز پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہوئے ملک صاحب نے کہا، آپ بتائیں کہ ایسی کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے آپ اس حرکت پر آمادہ ہوئے؟ نوجوان چند لمحے سر جھکائے سوچتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ والد کا کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں انتقال ہوا تو ہمارے برے دن شروع ہو گئے۔ گھر کے سارے خرچ کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ پڑی۔ کوئی ہنر تو آتا نہیں تھا اور تعلیم بھی بس واجبی سی تھی، اس لیے مجبوراً ایک ہوٹل پر ملازمت کر لی۔ والدہ اور بہنیں کپڑے وغیرہ سی کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں، مگر پھر بھی اوقات بڑی تنگی سے چل رہی تھی۔ اب بہنوں کے رشتے آنا شروع ہوئے، لیکن ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچتی تھی۔ پھر بھلا بہنوں کے جہیز کا سامان کہاں سے لاتے؟ مجھ پر ہر وقت یہی فکر سوار رہتی تھی کہ کیسے جلد سے جلد جہیز کا انتظام ہو جائے۔ ہمارے ہوٹل میں چند اوباش قسم کے نوجوان اکثر آتے تھے، میری ان سے الیک سلیک ہو گئی۔ وہ لڑکے بسوں میں چڑھ کر اسلحے کے زور پر مسافروں کو لوٹ لیتے تھے۔ برے کی دوستی بھی بری ہوتی ہے، میں بھی ان کے گروپ میں شامل ہو گیا اور چھوٹی موٹی وارداتیں کرنے لگا، لیکن اب لوگ سیانے ہو گئے ہیں، زیادہ رقم اور مہنگے موبائل لے کر سفر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں نے وہ چند لمحے کے لیے روکا
میز پر رکھے گلاس میں سے ایک گھونٹ پانی کا بھرا اور پھر کہنے لگا، آئندہ ہفتے میری بڑی بہن کی شادی ہے۔ میں نے گھر میں بتایا تھا کہ جس سیٹ کے پاس میں کام کرتا ہوں ان سے ایڈوانس کی بات میں نے کر لی ہے، اس لیے اب مارنے کے لیے میں نے اکیلے ہی واردات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور آنسوں کے قطرے اس کی پلکوں پر جھلملانے لگے۔ بیٹا، یہ تمہارا نہیں میرا قصور ہے، بلکہ مجھ جیسے تمام مالداروں کا قصور ہے۔ اگر ہم اپنوں اور دوسروں کی مدد کرتے رہیں تو کسی غریب کے بچے کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جرم کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ حالانکہ مال تو پھر بھی ہمیشہ پاس رہنے والی چیز نہیں۔ زکوٰۃ صدقات میں نہیں لگائیں گے تو چوری ڈکیتی اور بھتہ خوری میں چلا جائے گا۔ بہرحال اب جو ہو چکا اس پر سچے دل سے توبہ کرو اور آئندہ کے لیے سچا اور پکا مسلمان بننے کی کوشش کرو، اور برے دوستوں کی صحبت چھوڑ کر نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ میرا کارڈ ہے، میرے دفتر آ جانا، انشاءاللہ تمہاری ضرورت کا انتظام بھی ہو جائے گا، اور نوکری کا بھی۔ ملک صاحب نے کارڈ اس نوجوان کو دیتے ہوئے کہا۔ بڑی مہربانی سر جی۔ خوشی کے مارے نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ مصافحہ کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ چل پڑا۔ ملک صاحب نے اس وقت اپنے اندر ایک بے پناہ خوشی پھیلتی ہوئی محسوس کی۔